بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو بعض علماء کرام نے یہ جو حبل کا لفظ آیا ہے، حبل کہتے ہیں رسی کو، تو اس رسی سے مراد علماء کرام نے جماعت مراد لیا، اور جماعت سے مراد یہاں پر فقہا ہیں، علماء ہیں۔ اور فقہا اور علماء کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تھامنے کا کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی فقہا اور علماء کو آپ ان کی صحبت اختیار کریں۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضور کے صحابہ کے بعد اگر حضور کے طریقے کو پانا ہے تو پھر ان فقہا اور علماء کے ساتھ جڑے رہنے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر بندہ قائم رہ سکتا ہے، حضور کی اتباع کر سکتا ہے۔ اپنے جو بھی معاملات درپیش ہوتے ہیں ان معاملات میں علماء کرام سے رابطے کریں، چاہے وہ دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو، تو علماء کرام کی رائے سے پھر اس کام کو کیا جائے۔ جو مستند علماء ہیں، جو دین کو جانتے ہیں اور دین کو جنہوں نے سیکھا ہوا ہے، جو سکھا رہے ہیں، جنہیں کئی وقت گزر چکا ہے، تو وہ پھر ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں اور ہمیں حضور کے جو بہت ہی خوبصورت اور پیارا طریقہ ہے اس طریقے پر، حضور کے راستے پر چلنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے معاون بن سکتے ہیں، ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اتنے وقت گزرنے کے بعد بھی، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضور کے راستے کو تھامے رہیں، تو پھر علماء کرام کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ تو گزشتہ کلپ میں بھی آپ کے سامنے نماز کے جو مفسدات ہیں ان کو بیان کیا، آج بھی کچھ مفسدات اور آپ کے سامنے بہت ہی انتہائی اور اہم، جو جن سے آپ کو بالکل واسطہ پڑتا رہتا ہے، ان مفسدات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو ایک مفسد نماز اور علماء کرام نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ نماز میں کوئی چیز کھانا، یعنی باہر سے لے کر، یعنی منہ کے اندر ہی نہ ہو، تو کوئی چیز لے کر کھانا، تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ اگر آپ کے دانتوں میں ہی کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور وہ چنے کے دانے کے برابر ہے، تو اس کو اگر آپ نے کھا لیا تو اس صورت میں بھی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نماز کے اندر دانتوں میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، بعض اوقات جلدی جلدی سے کھانا کھا کر اور فوراً سے نماز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے رمضانوں میں، آپ دیکھتے ہیں کہ رمضانوں میں لوگ جلدی جلدی روزہ کھول کے افطاری کرنے کے بعد فوراً سے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دانتوں میں چیزیں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کا ذرا خیال رکھا جائے کہ نماز میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے دانتوں وغیرہ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور کی بہت ہی پیاری سنت جو مسواک ہے، یہ ہمیں اس کام میں بہت ہی فائدہ دے گی کہ نماز میں مسواک، یعنی نماز سے پہلے مسواک کرنا، تو یہ نماز کی فضیلت کو بھی اور بڑھا دیتی ہے۔ بہت زیادہ درجات جو ہے وہ آپ کے اس مسواک کی وجہ سے نماز کے بڑھ جاتے ہیں، آپ کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں مسواک کے۔ آج کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں دانتوں کے مرض میں، ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ 20 روپے کی مسواک خرید کر اپنے دانتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب حضور کے راستے کو بندہ چھوڑتا ہے تو پھر پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، اور پھر بندہ جو ہے وہ مشقتوں میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب نماز وغیرہ پڑھنے جائیں تو اپنے دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیجئے، تاکہ دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی نہ رہ جائے۔ تو اگر کوئی چیز ایسی پھنس گئی کہ وہ چنے کے دانے کے برابر، اس کو اب اگر آپ نے کھا لیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح نماز میں کچھ پینا، اس سے بھی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے بیان فرمایا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ رونا، تو رونا دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی دو وجوہات سے ہوتا ہے رونا۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اندر کوئی غم ہے، کوئی آپ کی غم کی کیفیت ہے اور پھر آپ رو رہے ہیں، کوئی درد کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں۔ تو درد کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے بندہ اگر آواز کے ساتھ رو رہا ہے تو یہ آواز گویا کہ کلام ہی ہے، کلام کر رہا ہے، بات کرنا ہے، اور نماز کے اندر بات کرنا آپ کو پتہ ہے یہ جائز نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں درد کی وجہ سے رونا یا مصیبت کی وجہ سے رونا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ خالی آنسو نکلنے پہ کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہے، اگر آواز کے ساتھ رو رہے ہیں تو کلام بن جائے گا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔
اسی طرح اگر علماء نے لکھا کہ اگر نماز میں رو تو رہے لیکن جنت کا ذکر سن کر رو رہے ہیں، کہ نماز میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو تلاوت سمجھ میں آتی ہے، آپ جو ہے وہ اس کے معنی کو جانتے ہیں، اور پھر آپ جنت کا ذکر سن کر رو رہے ہیں، تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو اسی لیے ہماری شریعت نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو اس سے آپ کی نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر دوزخ کا ذکر سن کر رو رہے ہیں، کہ دوزخ کے عذابات کا جو تصور ہے وہ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، امام صاحب کی قرات میں دوزخ کا ذکر چل رہا ہے اور آپ نے دوزخ کے ذکر کو سنا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگ گئے، تو اس کی وجہ سے بہرحال نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے ذکر کو سن کر رونا اور دوزخ کے ذکر کو سن کر رونا، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے اندر خشوع و خضوع ہے، آپ کے اندر خوف ہے، آپ کے اندر ایک ڈر ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک لگاؤ ہے تو جنت میں جانے کا، اور اللہ کی ناراضگی کا آپ کے اندر خوف ہے، تو یہ تو خشوع و خضوع ہے، اور شریعت کو نماز میں یہی مطلوب ہے کہ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ اس کے اندر جب وہ نماز پڑھے تو ایک اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی ناراضگی کا خوف بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ یار اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ تو یہی شریعت ہماری چاہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں، تو یہی تو مطلوب تھا۔ تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ اگر بندہ درد یا مصیبت کی وجہ سے رو رہا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، اور اگر خشوع و خضوع یعنی جنت کا ذکر سن کر اور دوزخ کا ذکر سن کر رو رہا ہے تو یہ تو خشوع و خضوع ہے، تو اس وجہ سے اس کی نماز باطل یعنی فاسد جو ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ نماز کے اندر اف اف کہنا یا آہ کر کے کہنا، بعض اوقات تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ تکلیف کی حالت میں ہو اور نماز میں اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جائیں، تو اس سے جو ہے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور بھی کافی سارے مفسدات علماء کرام نے لکھے، جس میں سے ایک یہ بھی لکھا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر ہی آپ نے خود سے اپنے اوپر وضو لازم کر لیا، یعنی مثال کے طور پر ریح جو ہے وہ خارج ہو گئی، تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ یا پھر مثال کے طور پر آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کسی دوسرے شخص نے آپ پر کوئی حملہ کر دیا، کوئی اٹیک کر دیا ہے، کوئی چیز آپ کے لگ گئی کسی دوسرے کی وجہ سے اور آپ کے جسم سے خون وغیرہ نکلنے لگ گیا اور نکل کے بہنے لگا، تو آپ کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ مفسدات تھے، اور بھی کافی سارے مفسدات ہیں۔ اب میں اگر ایک ہی ویڈیو میں یہ سارے مفسدات کو بیان کروں گا تو ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آپ پہ بڑی مشقت کا باعث بن جائے، اور شیطان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے زیادہ دیر تک جو دینی کاموں میں لگا رہنے نہیں دیتا، اس کو یہ چیز بہت زیادہ ناپسند ہے کہ کوئی بندہ دین سیکھے، کوئی مسائل سیکھے، اس کو پتہ ہے کہ اسی میں کامیابی اور بندہ یہی سیکھ کر کامیاب ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ آپ کو پوری کوشش کرے گا کہ آپ اس سے دور ہو جائیں اور آپ یہ ساری چیزیں نہ سیکھ سکیں۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگا کر رکھیں۔ جب آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو لگا کر رکھیں گے تو آہستہ آہستہ کر کے آپ کی عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن جائے گی تو پھر شیطان آپ کو اتنی آرام سے ان چیزوں سے ہٹا نہیں سکے گا، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہمیں ان کاموں میں ہمارا دل لگ جائے، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو لگا کر رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔